کا حصہ اول تو اس پہ ہم فتح یاب ہو چکے، لیکن دس از ناٹ دا اینڈ آف دا اسٹوری۔ بہت عرصے بعد آزاد کشمیر میں ایل او سی پہ اور ہمارے شہروں میں مقبوضہ جموں کشمیر کی ہماری بہنوں بھائیوں کا درد ہم نے بھی شہادتوں کی صورت میں، زخمیوں کی صورت میں، آبادی اور گھروں کی تباہی اور بربادی کی صورت میں دیکھا ہے۔ یہ سلسلہ گزشتہ 77 سالوں سے مقبوضہ جموں کشمیر میں روا رکھا جا رہا ہے۔ یہ جو پہلگام کا فالس آپریشن تھا، اس کے نتیجے میں تقریباً 3000 سے زائد کشمیریوں کو لاپتہ کر دیا گیا۔ تقریباً 60 گھر بارود کے ڈھیر سے اڑا دیے گئے۔ وہ فیملیز جو آزاد جموں کشمیر سے 40 سال قبل، ہماری وہ خواتین جو یہاں سے بیاہ کے مقبوضہ جموں کشمیر میں گئیں، اس کے بعد 1908 کے جو مہاجر تھے وہ آئے، انہوں نے یہاں پہ شادیاں کی، وہ خواتین وہاں گئیں، ان سب کو راتوں رات سٹیٹلیس کر دیا۔ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جن کی بنی نوع انسان میں کوئی نظیر نہیں ملتی، اس لیول کی ریاستی دہشت گردی کا اس وقت بازار گرم ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں۔ لیکن چونکہ خطہ کشمیر میں یہ آزاد کشمیر کا خطہ ہے، اس کو بیس کیمپ کہا اس لیے جاتا ہے کہ یہ درد شاید ہم بھول گئے تھے اپنے بھائیوں بہنوں بیٹیوں کا، جس کو بڑے عرصے بعد اس مارکہ حق نے ہم سب کو یاد دلا دی ہے۔ یہ خطہ بنیادی طور پر بیس کیمپ ہے، اور اس نے اپنا اصل کام تحریک آزادی کشمیر کو تحریک تکمیل پاکستان کی جدوجہد میں تبدیل کرنا ہے۔ یہ ہمارا بنیادی کام تھا۔ ایسے موقع پہ جناب والا، چونکہ ہمیں احساس تھا اس بات کا کہ یہ ننگی جارحیت بھارت کی جانب سے ہونی ہے، تو حکومت آزاد کشمیر نے اپنی ذمہ داریاں کما حقہ پوری کی۔ الحمدللہ میں اپنی پولیس کو، اپنی ایڈمنسٹریشن کو، اپنی ہیلتھ سروسز کو، فوڈ ڈپارٹمنٹ کو، جو بھی ہمارے محکمہ جات ہیں، اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو، ہم نے چونکہ 1 ارب روپیہ پہلے ہی اس کام کے لیے مختص کر دیا تھا، تو جتنا ہمارا اپنا قانون ہمیں اجازت دیتا تھا، ایل او سی ایکٹ، اس کے تحت ہم نے شہداء کے جنازے اٹھنے سے قبل ہی ان کے ورثاء کی تالیف قلب کے لیے ہمارے وزراء نے وہ چیکس تقسیم کر دیے۔ آپ کی جانب سے انتہائی جو فراخ دلانہ اعلان ہوا 1 کروڑ روپے کا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی کا کوئی متبادل نہیں ہوتا، لیکن یہ ہمارے دین کا بھی ایک حصہ ہے کہ جب انسانی جان کسی قتل کے نتیجے میں بھی ضائع ہو جاتی ہے تو تالیف قلب کے لیے، ورثاء کی تسکین کے لیے دیت دی جاتی ہے۔ یہ ایک دینی مسئلہ ہے، اگرچہ وہ دیت اس کا متبادل نہیں ہوتی، لیکن وہ دی جاتی ہے تاکہ ورثاء کی معاشی پریشانیوں میں کمی آ سکے۔ تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری اور حکومت کی دعوت پر اس تقریب کو رونق بخشی، اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جس کا کریڈٹ ہوتا ہے اس کو فراخ دلی سے دینا چاہیے۔ ہمارے شاید اتنے وسائل نہیں تھے کہ ہم 1 کروڑ روپیہ ایک شہید کو اور جن کے مستقل معذوری ہوئی ہے ان کو 20 لاکھ روپیہ دے پاتے۔ میں حکومت پاکستان کا، بالخصوص آپ کا، دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا فراخ دلانہ پیکج دیا، اور اس پیکج کی اونرشپ کے لیے آپ یہاں خود موجود ہیں، اس پر بھی میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ جناب والا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ابھی چیلنجز کی ابتدا ہے۔ میں نے یہ اسٹیٹمنٹ اسمبلی میں بھی دی کہ شاید بین الاقوامی دباؤ کے تابع پاکستان اور ہندوستان کی بین الاقوامی سرحدوں پر کوئی ہندوستان دوبارہ مارکہ رہے کی جرت نہ کر پائے، اور جو ہمارے مسلح افواج کا پروفیشنلزم ہے وہ ایسی گارنٹی ہے کہ شاید اب یہ وہاں اس طرح کی صورت پیدا نہ ہو۔ لیکن پراکسیز کے ذریعے پاکستان کو اور آزاد کشمیر کو اور مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو بلیڈ کرنے سے ہندوستان کبھی باز نہیں آئے گا، اور اس کی پہلی مثال یہ ہے جناب والا کہ کل ہندوستان نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ایک دفعہ پھر ہمارے بچوں کو بلوچستان میں شہید کیا۔ یہ کمزرفی اور یہ بزدلانہ فعل اور یہ دہشت گردی سے جو ہندتوا فلسفے کے اندر رچی بسی ہے، اس سے نجات کا واحد حل ان کو ان کے گھروں میں گھس کر مارنا ہے، اور اس کے لیے جہاں ہماری افواج کا پروفیشنلزم، اتنا ہی ہمارے اندر قومی یکجہتی کی بھی ضرورت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کی موجودگی میں آزاد کشمیر کی
جملہ سیاسی قیادت، حریت قیادت، مذہبی قیادت آج یہاں موجود ہے. یہاں پہ ہم نے یہ کوشش کی ہے اور بڑی شعوری کوشش کی ہے کہ اس سوسائٹی کو پولیٹیکل پولرائزیشن سے بچایا جائے، اور اس میں وفاقی حکومت کا تعاون ہمیں ہر وقت ہمارے شامل حال رہا ہے. ہم نے جس قدر وسائل کے حوالے سے آپ سے درخواست کی، مجھے کبھی نہ نہیں سننی پڑی، اس پر بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا جناب والا، مجھے اگلے 6 ماہ میں یہاں پہ کوئی زیادہ ہندوستان کی جانب سے امن دکھائی نہیں دیتا. تو پھر ہمیں حالات کی تیاری کے لیے اپنے وسائل کو، اپنی سوچوں کو آنے والے چیلنجز کے حوالے سے یکسو کرنا پڑے گا. اور سب سے بڑا چیلنج کیا ہے جناب والا کہ ہماری جو آبادی کنٹرول لائن کے اوپر مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے فرسٹ لائن آف ڈیفنس کے طور پر دشمن کی جارحیت کا سامنا کرتی ہے، ان کے لیے وسیع وسائل چاہیے ہمیں کمیونٹی بنکرز کے لیے. اگرچہ آج شہداء کی قربانیوں کے اعتراف کی بات ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کی بات ہے، جو زخمی ہوئے ہیں ان کے ورثاء کے لیے، ان کی تلیف قلب کے لیے آپ ان کی مالی معاونت کے لیے تشریف لائے، ان کے ساتھ حضور یکجہتی کی بات ہے. لیکن رات کو مجھے کنوے ہوا کہ رٹھوا اور عام کے لیے بھی فنڈز فراہم کر دیے گئے آپ کی جانب سے، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. 3 ارب روپے آپ نے فراہم کیا. بھمبر میں دانش اسکول آپ نے دیا، 2 دانش اسکول ابھی مزید ان کی آپ نے افتتاحی تقریب میں تشریف لانا ہے. میڈیکل کالجز کے لیے وسائل فراہم کیے گئے. لیکن آزاد کشمیر کے بجٹ کے حوالے سے جناب والا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آپ نے ہمیشہ شفقت فرمائی ایل او سی کے لوگوں کو کم از کم محفوظ کرنے کے لیے کمیونٹی بنکرز کے تصور کو، اور وہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے بالخصوص جو مسلح افواج پاکستان کے حوالے سے جو ہمارے اگلے مورچوں کے اوپر ہم نے سڑکوں کو درست کرنا ہے، اس انفراسٹرکچر کے لیے میری یہ گزارش ہے کم از کم جناب والا انتہائی محدود وسائل کو بھی دیکھتے ہوئے میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جو ہیومنلی پاسبل ہو کہ اس 28 ارب کے بجٹ کو 38 ارب تک لے جایا جائے، تاکہ کم از کم ایل او سی کے 15 حلقوں میں ہم بیسک انفراسٹرکچر کو ٹھیک کر سکیں. میں یہاں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ آزاد کشمیر میں ہمیں ایک مرتبہ پھر تمام سکولز اور کالجز میں این سی سی کی ٹریننگ کو شروع کروانا وقت کی اولین ضرورت ہے. ہم نے اس جارحیت کے دنوں میں 5-6 دنوں میں بہت سے سبق سیکھے جن میں ہمیں اپنے شہری دفاع کے اداروں کو مضبوط بنانا ہے. اب چونکہ وار فیئر چینج ہو چکی ہے، اب تقریباً ایل او سی اس وقت آزاد کشمیر کا ہر خطہ ہی ایل او سی ہے. اگر آپ میزائل کے حوالے سے دیکھیں، ڈرون کے حوالے سے دیکھیں تو ہمارے جتنے شہر ہیں وہ ایریل ڈسٹنس پر سب نشانے پہ ہیں. تو اس حوالے سے مظفر آباد کے لیے، ہمارے بڑے شہروں کے لیے بھی ہمیں کمیونٹی بنکرز چاہیے. اب چونکہ چیلنجز تبدیل ہو گئے ہیں تو ہمیں چیلنجز کا ادراک کرتے ہوئے اپنی پرائرٹیز کو بھی چینج کرنا ہے، اور سب سے پہلے آزاد کشمیر کے لوگوں کی جان و مال کو ہم نے ان کی تحفظ کو یقینی بنانا ہے. تو ایک مرتبہ پھر جناب والا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمیشہ آپ نے شفقت فرمائی. صرف ایک گزارش میں بٹوین دا لائنز کرنا چاہوں گا فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہ آزاد کشمیر میں جناب والا ابھی عام انتخابات کو تقریباً 14 ماہ کا عرصہ درکار ہے. سیاست اور جمہوریت یہ ایک ساتھ چلتے ہیں، لیکن میں یہ دیکھ پا رہا ہوں کہ آنے والے 90 سے 120 روز میں ہمیں شاید پھر ایک دفعہ پھر سیسا پلائی دیوار کی طرح اگلے مورچوں پہ اپنی مسلح افواج پاکستان کے ساتھ کم از کم آزاد کشمیر کے اندر شاید ضرور کھڑا ہونا پڑے. تو اس سلسلے میں ہم سب کو، مجھے یہاں اس ہال میں موجود تمام معزز شخصیات کو ایک بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم کسی صورت بھی اپنے اندر قومی یکجہتی کا فقدان کسی صورت نہ آنے دیں. تحریک آزادی کشمیر زندہ باد، حکومت پاکستان زندہ باد، مسلح افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.